قرآن کریم پڑھنے والا ہو، قرآن کریم سمجھنے والا ہو، قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس برکت کے تصدق سے دیگر قبروں سے بھی عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے۔ استاد محترم، میں ان کے واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب وصال ہوا، اس کے بعد میرا معمول تھا کہ میں ہر روز والد صاحب کی قبر پہ جاتا اور وہاں جا کر تلاوت کلام الہی پڑھا کرتا، یعنی معمول تھا میرا۔ جب سے والد صاحب دنیا سے گئے، امام بخاری جن کی بخاری آج بڑی مستند کتاب ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اسے سمجھا بھی جاتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے اس کتاب سے ہر بندے کو، اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، آپ کے اساتذہ امام بخاری علیہ رحمہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا دنیا سے وصال کا تو معمول بنا دیا میں نے روزانہ قبرستان جانا، اور سب سے پہلے صبح میں اٹھتا نا تو میرا یہ معمول تھا جا کر والد صاحب کی قبر پر حسب توفیق جتنا بھی کلام الہی میں پڑھتا، اللہ نے جو مجھے استعداد دی تھی وہ میں پڑھتا اور میں اشارہ کر کے چلا جاتا، یہی معمول رہا میرا۔ پھر آگے رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ کہتے فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں صبح سحری کر کے چلا گیا قبرستان، والد صاحب کی قبر کے پاس تلاوت کلام الہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن کریم وہ عظیم اللہ کی کتاب ہے، لاریب کتاب ہے، حدیث مبارکہ میں آتے اللہ کی اس کائنات کے اندر زمین اور آسمانوں میں سب سے افضل جو چیز اللہ نے بنائی حضور کے ساتھ، اسے وہ کتاب ہے قرآن مجید اللہ نے عطا کی، یعنی قرآن مجید اس کائنات کی افضل ترین کتاب ہے، جسے ہم نے فادر ٹائم کے لیے رکھ دیا، جسے ہم نے بعض ایصال ثواب کے لیے رکھا، کوئی فوت ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، اس قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے گیا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب کون سی دو چیزیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنی اولاد اور قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کے متعلق ہے میں سنت اور کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی دونوں روایات موجود ہیں، لیکن کثرت سے جو روایات آتی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں قرآن اور اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ہم نے قرآن سے بھی رشتہ توڑ دیا، حضور نے فرمایا اس کا برکت کیا ہوگی اللہ کے نبی کے، آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ دیگر کئی چیزیں کائنات عالم کے اندر، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز بھی چھوڑ کے جا، حضور نے فرمایا اگر ان دونوں چیزوں کے دامن سے میری امت وابستہ رہے گی تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، قرآن سے اس کا تعلق رہا تو وہ گمراہ نہیں ہوگی، اور اگر میری اولاد سے بھی ان کا تعلق رہا تو پھر بھی گمراہ نہیں، جسے آل بیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے اب اولاد نے کیا کیا؟ قرآن کو چھوڑ دیا، تو اولاد پر جو معاملات آئے وہ اسی وجہ سے آئے کہ اولاد نے قرآن کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے اولاد کے دامن کو بھی چھوڑ دیا۔ اب سادات ہیں کرام ہیں، ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے، کس گھروں میں کتنے لوگ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو اپنا صبح اٹھ کر ہدایت کا سماں بناتے ہیں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، مختصر ہے، یہ اس میں تو کتنے بڑے نامور نہیں رہے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کتنا اچھا ہوگا اولاد کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے۔ اور یہ کتاب کیسی ہے پھر؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے بڑا خوبصورت، اور جب سے میں نے پڑھا پھر غور و فکر کرنا بھی شروع کیا کہ واقعی ایسے کس طرح، آپ کہیں گے جی کس طرح قرآن پاک کے ساتھ؟ حضور کا ایک فرمان میں نے سنا قرآن مجید کے اس موضوع پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قومیں، جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں، قرآن سے اپنے تعلق کو دور کر دیتی ہیں، قرآن کو ہلکا جانتی ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی قرآن کو چھوڑنے والے کو لوگ کہیں گے ہم بلندی کی طرف جائیں گے،
ہمیں کائنات میں اللہ مقام عطا کرے گا، ہمیں کائنات عالم کے اندر رب محبوب بنائے گا، تو یہ صرف بام خیالی ہے انسانوں کی. وہ کہیں گے کسی مقام تک بھی پہنچے، لیکن بندہ کائنات میں آ کر دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر بڑے بڑے مقام تک تو پہنچ سکتا ہے، لیکن نہ خدا تک پہنچ سکتا ہے، نہ خدا کے مصطفیٰ تک پہنچ سکتا ہے.